اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. حديث آخر قال ابن أبي حاتم حدثني أبو عبد الله الزهراني قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن كرمة بن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان له نخيل ومنها نخلة فرعها في دار رجل صالح فقير ذي إيال فإذا جاء الرجل فدخل داره فيأخذ الثمرة من نخلته فتسقط الثمرة فيأخذها صبيان الرجل الفقير فينزل من نخلته فينزل الثمرة من أيديهم وإن أدخل أحدهم الثمرة في فمه يدخل إصبعه في حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه فشكى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب ولك النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النخلة فقال له آتني نخلتك التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة وقال له لقد آتيت لكن يعجبني ثمرها وإن لي لنخلا كثيرا ما فيها نخلة أعجب إلي من ثمرها وذهب النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صاحب النخلة فقال الرجل يا رسول الله إن أنا أخذت النخلة فصارت لي النخلة فأعطيتك إياها أتعطيني ما أعطيته بها نخلة في الجنة قال نعم ثم إن الرجل كصاحب النخلة ولكلاهما نخل فقال له أخبرك أن محمد صلى الله عليه وسلم أعطاني من نخلتي المائز في دار فلان نخلة في الجنة فقلت له قد آتيت ولكن يعجبني ثمرها فسكت عنه الرجل فقال له وراك إذا بيتها قال لا إلا أن أعطي بها شيئا ولا أظنني آتاه فقال وما هناك قال 40 نخلة فقال الرجل قد جئت بأمر عظيم نخلتك تطلب بها 40 نخلة ثم سكت وأنشأ في كلام آخر ثم قال أنا آتيتك 40 نخلة وقال اشهد إن كنت صادقا فأمر بأناس فدعاهم فقال اشهدوا أني قد أتيت من نخلي 40 نخلة من نخلتي التي فرعها في دار فلان ابن فلان ثم قال ما تقول فقال صاحب النخلة قد رضيت ثم قال بعد ليس بيني وبينك بيع لم تفترق وقال له قد أقالك الله ولست بآمك حين أتيتك 40 نخلة من نخلتك المائلة فقال صاحب النخلة قد رضيت لا أن تؤتني 40 على ما أريد قال تؤتنيها على ساكن ثم مكث ساعة ثم قال هي لك على صياغ وأوقف له شهودا وعد له 40 نخلة على ساكن فتفرقا فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النخلة المائد في دار فلان قد صارت لي فهي لك فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل صاحب الدار فقال له النخلة لك وهي لك قال إكرمت قال ابن عباس فأنزل الله عز وجل والليل إذا يغشى إلى قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى إلى آخر السورة. هكذا رواه ابن أبي حاتم وهو حديث غريب جدا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ اللیل کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں دلائل احادیث مبارک سے ذکر فرما رہے ہیں
ایک تو مقصود یہ ہے کہ یہ آیت مبارک جو ہے کس سبب میں یعنی شان نزول اس کا کیا ہے، اس میں مختلف روایات ہیں، لیکن ہمیشہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت کا شان نزول جو ہے وہ متعدد بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ واقعہ بھی ہوا، یہ واقعہ بھی ہوا، یہ واقعہ بھی ہوا، اور اللہ نے قرآن کی یہ آیات جو ہیں اتاری، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہوتا، بلکہ شان نزول کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ کبھی تو ایک واقعہ ہوتا ہے جو سبب نزول ہوتا ہے اس آیت کا، اور کبھی واقعات متعددہ ہوتے ہیں اور متقاربہ ہوتے ہیں، یعنی سب کا قریب قریب معاملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے اتفاق سے یہ واقعہ بھی ہو گیا، یہ واقعہ بھی ہو گیا، یہ واقعہ بھی ہو گیا، تو اس لیے ایک تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہوتا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی صفت جو اللہ نے بیان کی تھی اپنے بندوں کی وہ تھی اعطا، کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کیونکہ جو لوگ سخی ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ سخی انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا محبوب، اس کی وجہ یہ ہے، علماء کرام نے فرمایا ہے کہ حدیث مبارک میں بھی یہ حکم آیا ہے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی صفات اور اللہ کے اخلاق عالیہ سے استفادہ کرے۔ کیا معنی؟ اللہ کی صفت جو ہے کریم ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ کرم اختیار کرے۔ اللہ کی صفت جو ہے وہ رحیم ہے، تو بندے کو بھی چاہیے کہ اپنے سے جو کمزور ہو، اپنے سے جو چھوٹا ہو، جو ضعیف ہو، اس پہ رحم کرے، تاکہ وہ صفات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان پر ایمان کامل ہی تو تب ہوگا جب آدمی اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے رزاق، صفت ہے رزاق، اور رزاق بھی ایسے کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والے، اور تمام ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور اسی طرح فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اور رزق بھی ایسا دیتے ہیں کہ دوست کو بھی دیتے ہیں اور دشمن کو بھی دیتے ہیں، مومن کو بھی دیتے ہیں اور کافر کو بھی دیتے ہیں، صالح کو بھی دیتے ہیں اور صالح کو بھی دیتے ہیں، متقی کو بھی دیتے ہیں اور فاسق فاجر کو بھی دیتے ہیں، بڑے اچھے نیک لوگوں کو بھی رزق ملتا ہے اور گناہگاروں کو بھی ملتا ہے۔ تو بندے کو بھی یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اللہ تمہیں اگر توفیق دے تو تم بھی اپنی سخاوت کے اندر کوئی قید نہ کرو کہ یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے، تم یہ قید نہ کرو یہ واقف ہے یہ ناواقف ہے، تم یہ قید نہ کرو یہ میری برادری کا ہے یہ برادری کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں جتنی خرچ کر سکتے ہو اور جتنی اللہ کے راستے میں بہتری کر سکتے ہو وہ کرو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ رشتہ داروں میں اگر کرے گا تو ثواب زیادہ ہوتا چلا جائے گا، ورنہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن پاک نے جہاں فرمایا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، باوجود اپنے طعام کی محبت کے وہ یتیم، قیدی اور مسکین کو کھانا کھلاتی ہیں، تو اس میں یہ قید بھی نہیں ہے کہ یتیم مسلمان ہے یا کافر ہے، مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ اسی طرح قیدی کے بارے میں بھی کوئی قید نہیں آئی کہ قیدی کون، مسلمان قیدی ہو تو کھانا کھلاؤ اور کافر ہو تو نہ کھلاؤ۔ اسی طرح مسکین کے بارے میں بھی یہ قید نہیں آئی۔ تو لہذا اسلام کے اندر سخاوت اور اعطاء اور انفاق کا جو حکم ہے، تو آپ کھانا جو ہے وہ کافر کو بھی دے سکتے ہیں، کھانا جو ہے وہ گناہگار ہے، آپ کہیں جی تو فلاں آدمی تو شرابی ہے، فلاں آدمی تو ایسا ہے، میں اس کو کیوں کھانا کھلاؤں، تو یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہے کہ سب پہ مہربانی کریں اور جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ عطا فرمائے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت جو ہے وہ صفت غضب پہ غالب ہے، ورنہ اللہ کی صفات جو ہیں یاد رکھیں ہمیشہ، آپ کی صفات جو ہیں یعنی دو قسم میں ہیں، بعض صفات جو ہیں جمالی ہیں اور بعض صفات جو ہیں جلالی ہیں۔ جیسے اللہ کی صفات ہے کہ رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، غفور ہیں، ستار ہیں، غفار ہیں، رزاق ہیں، منعم ہیں، یہ سب صفتیں جمالی ہیں۔ اور صفات جلالی ہوتی ہیں کہ قہار ہیں، شدید البطش ہیں،
جبار ہیں، یہ صفات جلالی ہیں۔ تو صفات جمالی جو ہیں گویا وہ مظہر ہیں رحمت کا، اور صفات جلالی جو ہیں گویا وہ مظہر ہیں غضب کا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری صفت رحمت جو ہے وہ غضب پہ سبقت لے گئی۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی لوح ہے، بلکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہے، اور اس پہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب سے سبقت لے گئی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش مبارک ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کے مطابق مستوی ہیں، تو وہاں بھی اللہ نے کوئی صفت جلال نہیں لگائی، بلکہ فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ۔ اب اندازہ کریں کہ عرش یہ ایسا ہے کہ یعنی 7 آسمان ہیں، آسمانوں کے بعد کرسی ہے، اور کرسی کے بعد جو ہے وہ عرش ہے۔ تو عرش نے تمام چیزوں کو ڈھانپ رکھا ہے، اور عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک ہے، جیسے اس کو زیبا ہے، جیسے اس کی شان ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، جیسے کہ سلف صالحین نے فرمایا ہے، لیکن من غیر تمثیل، اس کی ہم مثال نہیں دیں گے، کوئی تشبیہ بیان نہیں کریں گے کہ کیسے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثل سے پاک ہے اور تشبیہ سے پاک ہے۔ تو اب میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ گویا عرش نے ساری کائنات کو ڈھانپ لیا، اور عرش پہ کون ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، اور وہاں اللہ نے یہ فیصلہ بھی لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت فرما گئی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ گویا ساری مخلوق کو اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں 100، یعنی ایک سمجھانے کے لیے کہ 100 رحمتیں، اور حضور نے فرمایا کہ ان 100 رحمتوں میں سے صرف ایک حصہ رحمت کا جو ہے وہ اللہ نے ساری مخلوق کو دیا، صرف ایک حصہ جو ہے اسی رحمت کی وجہ سے باپ بیٹوں پہ شفیق ہے، اور ماں کی محبت ہے، استاد کا احترام ہے، اور یہ سارا جانوروں میں محبت ہے، پرندوں میں محبت ہے، انسانوں میں محبت ہے، اور جناب دیکھتے ہیں کہ کتنا پیار ہے، الفت ہے، توادد ہے، تعاطف ہے۔ یہ ساری مخلوقات میں صرف ایک حصہ ہے رحمت کا، اور حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے 99 حصے جو ہے رحمتوں کے وہ اپنے عرش کے نیچے چھپا لیے ہیں، تاکہ ان کا اظہار جو ہے وہ قیامت میں ہوگا اپنے بندوں۔ تو جب ایک صفت رحمت پوری مخلوق میں یہ اثر دکھا رہی ہے، تو جب قیامت والے دن 100 رحمتیں ہوں گی، اس وقت پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحمت فرمائے۔ تو اب اس سے ہمیں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آیا کہ جیسے عرش کے اوپر بھی رحمت لکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح عرش کے نیچے بھی اللہ نے 99 رحمتیں چھپائی ہوئی، اور اسی طرح قرآن مقدس میں بھی آتا ہے کہ اللہ کا عرش جو ہے کیسی ہے؟ پانی پہ، اور وہ پانی ایسا ہے کہ اس کی موجیں زمین سے آسمان تک کے برابر ایک ایک موج ہے۔ اب پانی جو ہے تو گویا وہ بھی تمثیل جو ہے رحمت کی ہے۔ جیسے آپ کہیں نا جی کوئی آدمی شرم سے او جی پانی پانی ہو گیا، اور اگر آگ جو ہے وہ صفت غضب ہے، جیسے کہیں جی فلاں آدمی تو آج ایسا ناراض ہو گیا کہ آگ بگولا ہو گیا، یعنی گویا وہ آگ کا گولا بن گیا، آگ بگولا ہو گیا، تو وہ صفت غضب ہے۔ تو اللہ نے اپنے عرش کے نیچے بھی وہ صفت رکھی ہے جس کا تعلق رحمت سے ہے، جس کا تعلق غضب سے نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ورنہ تو جس چیز پہ چاہیں اپنے عرش کو قائم فرما دیں۔ تو اس لیے ہمیں سمجھ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات رحمت جو ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ غالب ہے۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، انہوں نے فرمایا کہ جہاں اللہ کی صفت غضب کا اظہار ہوتا ہے، اگر غور کیا جائے تو اس میں بھی کوئی رحمت چھپی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی کوئی رحمت چھپی ہوتی ہے، کو بظاہر ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ جیسے مثلا بیٹا جو ہے غلطی کرے تو والدین اس کو مارتے ہیں، اب مارنا بظاہر صفت غضب ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے، اس کے اندر بھی گویا ایک مہربانی چھپی ہوئی ہے۔ اب سرجن کے پاس جائیں تو جناب آپ کے زخم کو پھاڑ دے گا اور کاٹ دے گا، اور کبھی کینچی چلا رہا ہے، کبھی چھری چلا رہا ہے، کبھی نشتر چلا رہا ہے، بظاہر تو صفت غضب ہے
کہ کسی کے جسم کو کاٹنا اور خون نکالنا اور گوشت کاٹ لینا، لیکن اس کے اندر بھی ایک صفت رحمت چھپی ہوئی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ تم کسی طرح ٹھیک ہو جاؤ، تمہارا عضو جو ہے ٹھیک ہو جائے اور تمہارے لیے زیادہ مصیبت کا ذریعہ نہ بنے۔ اس لیے فرمایا کہ صفت رحمت جو ہے وہ غالب ہے، کیونکہ غضب جو ہے یہ تو عارضی چیز ہے کہ کبھی ناراضگی آ گئی، اور رحمت جو ہے وہ تو ہمیشہ والی صفت ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحمتیں فرماتے۔ تو جب اس کی صفت اتنی بڑی رحمت کی عام تھی تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیغمبر بھی وہ دیا جس کی صفت رحمت للعالمین، اللہ نے انہیں بھی سراپا رحمت بنایا، کیونکہ آپ کی رحمت کا اتنا غلبہ تھا کہ پھر کیونکہ اصولی بات ہے نا، ایک آدمی کو آپ راستہ بتائیں تو یہ راستہ بتانا جو ہے یہ رحمت کی نشانی ہے نا۔ کسی کو راستہ آپ بتائیں، کیوں؟ اگر آپ بتائیں گے تو اس کو خیر خواہی کریں گے۔ اگر کوئی دشمن آپ سے پوچھے تو اس کو تو آپ جہنم کا راستہ بتائیں، اس کو تو آپ ایسا راستہ بتائیں گے کہ راستے میں جائے اور جنگل کے بھیڑیے کھا جائیں اس کو۔ تو آپ کسی کو جب ٹھیک راستہ بتاتے ہیں تو گویا اس میں بھی ایک رحمت چھپی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو جو ہدایت کی ہے، اور ہدایت کے لیے کس کو بھیجا ہے؟ رحمت للعالمین۔ تو یہ بھی اس کی صفت رحمت کا اظہار ہے کہ اپنے بندوں میں رحمت کا تقاضا تھا کہ میرے بندے بھٹک نہ جائیں، میرے بندے جہنم میں نہ پڑیں، میرے بندے غلط راستہ اختیار نہ کریں۔ تو ان کو ہدایت دینے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اور آپ کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں میرے آقا نے فرمایا کہ انا رحمت مہداۃ، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں تو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک رحمت کا تحفہ ہوں کہ اللہ نے مجھے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا عظیم تحفہ بھیجا ہے۔ اس لیے حضور پاک کی طبیعت میں، آپ کی طبیعت مبارک میں سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین فرماتی ہیں کہ کان اجود من الریح المرسل، بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ حضور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو جیسے باد صبا چلتی ہے اس سے بھی زیادہ سخاوت ہوتی تھی، یعنی باد صبا جیسے چلتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، جب وہ چلتی ہیں تو اپنے اور پرائے اور دوست اور دشمن سب کو لگتی ہیں۔ تو حضور کی فرماتی ہے سخاوت کا یہ عالم ہوتا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ اس باد صبا سے بھی آپ کی سخاوت بڑھ گئی ہے کہ جو آ رہا ہے اسی پہ مہربانی ہو رہی ہے۔ اور اسی لیے یہ بات صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے تو حضور پاک کی زبان مبارک سے کبھی لا سنا ہی نہیں، صرف کلمہ مبارک میں سنا ہے کہ جب آپ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ورنہ حضور کوئی آتا سائل، کوئی سوالی آتا فرماتے نعم، کوئی سوالی آتا فرماتے نعم، کوئی سوالی آتا تو فرماتے نعم۔ اس لیے بندوں کو بھی یہ چاہیے، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کو بھی یہ چاہیے کہ ان صفتوں سے سبق حاصل کریں کہ سب سے بڑی پیاری صفت کیا ہے؟ وہ عطا ہے کہ بندوں کو دینا۔ اصل وجہ کیا ہے کہ دینا صفت اللہ کی ہے، تو جب بندہ دینے والا بنتا ہے تو اللہ کیسے راضی نہ ہو؟ کیونکہ سب کو دینا، اپنا پرائے کو دینا، سب کو رزق پہنچانا، سب کو کھانا کھلانا، یہ صفت اللہ کی ہے۔ تو بندہ جب ان صفات سے متصف ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس پہ راضی ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا اللہ پاک نے الذین ينفقون باللیل والنہار، جو لوگ رات اور دن میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اس لیے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکیوں کی معراج کو نہیں چھوڑ سکتے ہو جب تک کہ اپنی محبوب چیزیں جو ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں تم لٹا نہ دو۔ اسی لیے بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے سید ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ ہیں حضور کے، ان کی تو زندگی کا عمل مبارک ہی یہ تھا، وہ یہ فرماتے تھے کہ رات کو کھانا بچا کے رکھنے کا کیا معنی ہے؟ جو بچ گیا ہے فوراً خیرات کرو۔ دوسرا کپڑا رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہمارا ایک رومال سے گزارا ہو سکتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ فوراً مسکین کو دے دو۔ ہمیں دو قمیض رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی قمیض کو دھو کے پہن لیں گے، دوسرا فوراً غریب کو دے دو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صفت عطا جو ہے بڑی پسند، اس لیے کوشش کیا کریں اللہ آپ کو بھی، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی۔
اس لیے حضور نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، کہ اللہ تمہیں مانگنے والا نہ بنائے بلکہ دینے والا بنائے، کیونکہ دینے والے کا ہاتھ جو ہے وہ ہمیشہ اوپر ہوگا اور مانگنے والے کا ہاتھ جو ہے وہ ہمیشہ نیچے ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے راستے میں جتنا تم سے ہو سکے، اور سب سے بہتر صدقہ ہوتا ہے پانی کا۔ کیا مانا کہ جس علاقے میں پانی نہ ہو وہاں کنویں کھدوانا، نلکے لگوا دینا، کچھ سبیل کا انتظام کر دینا، یا مسجدوں کے قریب ہم نے دیکھا ہے کہ مسجدیں بڑی ماشاءاللہ بہترین ہوتی ہیں، لیکن ساتھ حمامات کا اور وضو کا اور پانی کے پینے کا انتظام نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ مجھے سفر میں ایسے حالات پیش آئے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ہم جناب مسجد دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، مسجد پہ مسجد آ رہی ہے لیکن کسی جگہ پانی نہیں ہے، وضو کا انتظام ہی نہیں۔ اب ایک مسافر آدمی کہاں جائے؟ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بستی کہاں ہے اور پانی کہاں سے ملے گا، اور یہ دل نہیں کرتا کہ اتنا بڑا علاقہ جو پانی کا علاقہ ہے اور دریاؤں کا علاقہ ہے، اور جہاں ماشاءاللہ نہریں بہتی ہیں، اور ہر وقت آدمی سفر میں پابندی کے ساتھ وضو ہی نہیں رکھ سکتا کہ بھئی آدمی متواتر اب 24 گھنٹے وضو میں رہے، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ انسان نے سو جانا ہے، کھانا کھانا ہے اور ضروریات ہیں۔ تو میں ایک دو کی بات نہیں کر رہا، بلکہ متعدد مساجد میں نے KLP روڈ پہ بڑا سفر کرنا ہوتا ہے اللہ کے دین کے لیے، الحمدللہ اللہ منظور فرما لے اور اللہ اخلاص اور اپنی رضا نصیب فرما دے۔ تو کئی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا، یعنی کئی دفعہ تو ایسا بھی خطرہ ہو گیا کہ اللہ نہ کرے کہ نماز کا وقت نکل جائے۔ تو ہم نے کہا اب مسجد بھی ہے، اللہ کے بندے ایک کمال کے لوگ ہیں کہ مسجد بنا دی ہے اور پانی نہیں، پھر ہم مسجد کے ساتھ کھڑے ہیں اور بلا وجہ تیمم کر کے نماز پڑھیں اور کیا کریں؟ پھر ہم کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اچھا بھی کسی ایسی جگہ رک جاؤ جہاں ندی ہو، کوئی نہر ہو، کوئی پانی کا، تاکہ وضو کر لو اور پھر نماز کسی اللہ مسجد میں نصیب کر دے، تاکہ مسجد کی جو فضیلت ہے، جو جماعت کی فضیلت ہے، وہ اکیلے میں تو نہیں ملتی۔ چاہے اکیلے میں بھی ہم الحمدللہ جماعت کر لیں گے، لیکن وہ مسجد والی فضیلت کہاں ملے؟ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ تو ایسے کام کے کوشش کیا کریں کہ آپ کو مسجد بنانے کی توفیق نہیں، ایک نلکا تو لگا سکتے ہیں، ایک نلکا لگانے میں کیا ہے، 200 ریال بھی خرچ کرو تو ایک نلکا لگ جاتا ہے وہاں۔ آج کل تو اور بھی کوئی چیزیں آ گئی ہیں، کوئی پمپ آ گئے ہیں، کوئی ایسی چیزیں آ گئی ہیں، ماشاءاللہ بڑا پانی کا اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مساجد ہیں، مدارس ہیں اور صدقات جاریہ ہیں، جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے اتنی آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اور تھوڑی سی اصل میں یہ توجہ کی بات ہے، اللہ جن کو نصیب کر دے ان کے لیے تو مشکل کوئی نہیں، اور جن کو محروم فرما دے وہ کر ہی نہیں سکتے، ورنہ یہ کوئی ایسے مشکل مسئلے نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں نا جی، ہمارے یہاں پر زیادہ سے زیادہ ایک بچے کا 300 روپیہ مہینہ خرچ ہوتا ہے، طلبہ میں 300 روپے اس کے خرچ ہوتی ہیں روٹی پر، یعنی ایک طالب العلم کے مہینے میں 300، اب سال میں کتنی ہو جائیں گے؟ 3600 روپے، یعنی 3600 روپے۔ تو اگر آدمی کوشش کرے تو 500 ریال بھی نہیں بنتے۔ 500 ریال میں اگر ایک طالب العلم سارا سال تیری روٹی کھاتا رہے اور اللہ کا قرآن پڑھتا رہے، تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی؟ یعنی ایک تھوڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں سب کو توفیق دے۔ تو اب اسی طرح پہلی حدیث مبارک بھی آئی، تو یہ حدیث بھی اسی بارے میں ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کے گھر کے اندر دوسرے آدمی کی کھجور جو تھی وہ یوں ٹیڑھی تھی، یعنی کھجوریں اس کے گھر میں تھی، درمیان میں دیوار تھی، اور وہ کھجور جو تھی یوں ٹیڑھی تھی، اور اس کا ثمر جو ہے لازمی بات ہے کہ اس کے گھر میں گرتا تھا۔ تو جب وہ آدمی ثمر اپنا اکھیڑتا اور ثمر چنتا تو کھجوریں گر بھی جاتی ہیں، تو جب کھجوریں گرتی تو وہ ساتھ والے کے گھر میں گرتی، اور وہ بڑا غریب آدمی تھا، بڑا مسکین صحابی تھا حضور پاک کا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بچے دوڑتے اور وہ کھجوریں اٹھا لیتے، لیکن کھجور والا آدمی جو ہے وہ بھی ایسا اللہ رحمت کرے آدمی تھا کہ وہ آتا اور بچوں کے ہاتھ سے کھجوریں چھین لیتا، اور اگر کبھی کسی بچے نے وہ کھجور منہ میں ڈال لی تو انگلی ڈال کے حلق سے بھی نکال لیتا تھا۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے بخیل اور ایک ہوتا ہے شہی، جس کو کہتے ہیں شوم۔
جسے ہمارے محاورات میں کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا بخیل اور ایک کہتے ہیں شوم. انہوں نے کہا کہ بھی شوم بھی تو بخیل کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، بخیل تو وہ ہوتا ہے جو اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے، اور شوم وہ ہوتا ہے کہ خرچ دوسرا کرے وہ برداشت نہ کرے. خرچ بھی دوسرا کر رہا ہے، وہ مر رہا ہے کہ یار یہ کیوں کر رہا ہے، یہ پیسے بھی خرچ نہ کرتا. تو یہ انہوں نے کہا وہ شح ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. تو اس نے جناب ایسا اللہ معاف کرے کہ وہ آتا اور بچوں کو پکڑ لیتا. تو اب وہ مسکین جس کے بچے تھے، اس بیچارے کے بچے روتے اور پیٹتے. اس نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ، میں ایک بڑی ابتلا اور مصیبت میں آ گیا ہوں کہ میرے گھر کے قریب ایک آدمی کی کھجور کا درخت ہے اور وہ میرے گھر کی طرف یوں مائل ہے، اور اس کی جب کھجوریں گرتی ہیں تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب ان کو کیسے قابو کیا جائے؟ وہ بھاگ کے اٹھا لیتے ہیں، لیکن وہ کھجور والا آتا ہے تو ان کے ہاتھ سے بھی چھینتا ہے، اور ان کے اگر منہ میں ڈال لیں تو انگلی ڈال کے وہ بھی نکال لیتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں آپ پر. آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ بھائی تم ایک سودا کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا جی فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایک کھجور جو ہے یہاں اللہ کے راستے میں خیرات کر دو تو اللہ تمہیں جنت میں کھجور کا درخت عطا فرمائیں. اس نے کہا جی بات تو خیر ٹھیک ہے، لیکن میری کھجور جو ہے نا وہ بڑی اچھی ہے اور اس کا پھل بہت اچھا ہے، اور میرے باغ میں جتنی کھجوریں ہیں نا ایسی کھجور ہے ہی نہیں. بات آپ بھی ٹھیک فرماتی ہیں، لیکن ذرا مشکل ہے مسئلہ، میں سوچوں گا. بہرحال اس نے بات نہ مانی اور بہانے سے ٹال گیا. ایک اور آدمی کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا، تو جب وہ چلا گیا وہ آ گیا حضور کی خدمت میں. اس نے کہا حضور یہ جنت میں کھجور دینے کا جو وعدہ آپ فرما رہے تھے یہ صرف اسی کے ساتھ تھا یا اور کوئی آدمی اگر وہ کھجور کا درخت دے دے تو اس کو بھی جنت میں ملے گا؟ حضور نے فرمایا اس کو بھی ملے گا. اس نے کہا اچھا حضور پھر میں کوشش کرتا ہوں. وہ گیا خیر اس آدمی کے پاس. اس نے کہا بھی بات سنو، تم ایسا کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارے پاس میں نے سنا ہے ایک کھجور کا درخت ہے، وہ بیچ کیوں نہیں دیتے ہو؟ لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا، وہ ساتھ کا ہمسایہ بھی پریشان ہے تم سے، اور تم بھی نہیں دینا چاہتے ہو. تمہارا بھی چلو کھجوریں کھاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ تم بیچ ڈالو. وہ سمجھ گیا، تاڑ گیا. اس نے کہا کہ جی بیچ تو ڈالوں، لیکن جو میں قیمت مانگتا ہوں وہ کون دے گا؟ میں جو قیمت مانگتا ہوں وہ میری کھجور ایسی ہے کہ اس جیسی کھجور ہے ہی نہیں دنیا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بیچو، تم اپنی قیمت کا اظہار تو کرو. اس نے کہا میں ایک شرط پہ دے سکتا ہوں، اگر کوئی آدمی مجھے 40 کھجوریں بدلے میں دے. بخیل لوگوں کا تو پھر یہی قاعدہ ہوتا ہے نا. جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے کافر کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے بندے چلو تم مجھ سے تنگ آ گئے ہو کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے حضور کا کلمہ مبارک پڑھ لیا ہے، تو تم مجھے آزاد کر دو، میرے ساتھ طے کر لو، بدلے کتابت طے کر لو کہ کتنی پیسے لوگے، تاکہ وہ میں محنت کر کے مزدوری کر کے یا ساتھیوں سے مدد لے کر تم کو دے دوں اور تم میری جان چھوڑ دو. میں بھی تم سے چھوٹ گیا اور تم مجھ سے چھوٹ گئے، ایک مسئلہ جو ہے تیرا اور میرا جو ہے وہ حل ہو جائے. تو وہ کافر بڑا سمجھدار تھا بدبخت، اور کافر دنیا کے معاملے میں تو بڑا کایا ہوتا ہے نا. دنیا کا معاملے میں تو کافر استاد ہوتا ہے، آخرت کا جاہل ہوتا ہے، لیکن دنیا کا بڑا خبردار ہوتا ہے. آخرت کے معاملے میں جاہل ہوتا ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. آخرت سے غافل ہوتی ہے لیکن دنیاوی معاملے میں بڑے خبردار. اس نے کہا حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک طریقہ ہے تمہیں چھوٹ جانے کا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا ایک تو مجھے اتنی چھٹانگ جو ہے وہ سونا دے دو، اور دوسری شرط میری یہ ہے کہ میرا تم نے باغ دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے. اس نے کہا اس میں نئے کھجوروں کے پودے لگاؤ، اور جب وہ کھجوروں کے پودے لگ جائیں گے اور ان پہ پھل آ جائے گا پھر میں تمہیں آزاد کروں. اب اندازہ کرو کہہ دی ایک تو مسافر ہیں، پھر ان کو زبردستی غلام بنا کے بیچ دیا گیا، ورنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھوڑے تھے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اسلام کی کشش میں آئے تھے،
تو قافلے والوں نے زبردستی کی اور ظلم کیا کہ آپ کو غلام بنا کے بیچ ڈالا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا ماں بے گیا سلمان، کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا حضور میرا جو مالک ہے نا میری آزادی پہ راضی تو ہو گیا ہے، لیکن شرط ایسی لگا دی ہے کہ نہ شرط پوری ہوگی نہ مجھے آزادی ملے گی۔ آپ نے فرمایا کیا شرط؟ نے کہا جی مانگتا ہے 5 چھٹانک، ایک اوقیہ سونا مانگتا ہے، میرے پاس ایک دھیلا نہیں اور 1 چھٹانک سونا میں کہاں سے لے آؤں؟ اور پھر چلو سونا بھی مجھے اللہ قادر ہیں دے دیں، لیکن کہتا ہے باغ لگاؤ، باغ جب پھل لائے گا، یہ نہیں کہ چلو بھی باغ لگا دیا جان چھوڑے، کہتا نہیں باغ لگا دو، کھجوریں پھل لے آئیں، جب پھل اترے گا پھر تمہیں آزاد کروں گا۔ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا سلمان کیوں غم کرتے ہو، وہ بڑا قادر ہے، وہ بڑا کریم ہے، سارے اسباب اللہ پیدا فرما دے۔ حضور نے سارے صحابہ کو بلا لیا، آپ نے فرمایا ابھی دیکھو بات سنو، حضرت سلمان جو ہے مجھے بڑا پیارا ہے۔ حضرت سلمان کو حضور نے فرمایا منا من اہل البیت، اس سلمان جو گویا میرے گھر کا ایک فرد ہے، حضور نے ان کو اپنے گھر کا ایک فرد بنا لیا تھا۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں آپ پر۔ تو ان حضور نے فرمایا مجھے سلمان بڑا پیارا ہے، اور اس کا مالک جو کافر ہے وہ بڑا ظالم ہے، اور اس نے ان کے لیے بڑی شرط رکھی ہے، اگر ایک سے اٹھ جائے گا اور کسی کو زور بھی نہیں لگانا پڑے گا، تو تم سارے مل کے جتنی تمہیں اللہ توفیق دے، کوئی 2 کھجوریں دے دے، کوئی 4 دے دے، کوئی 10 دے دے، جتنی توفیق ہو، وہاں جتنے موقع ہے زمین میں لگانے کا اتنی کھجوریں اس کو جمع کر دو۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ میں 10 دیتا ہوں، اس نے کہا میں 20 دیتا ہوں، اس نے کہا میں 5 دیتا ہوں، کھجوریں تو وہیں بیٹھے بیٹھے پوری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا سلمان اب یہ تمہاری ہمت ہے کہ گڑھے تم کھودو، اور گڑھے کھودنے کے بعد یہ کھجوریں پہنچ جائیں گی، لیکن تم لگانا نہیں، لگانے کے لیے مجھے بلا لینا۔ اور اسی دیر میں حضور بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے کچھ سونے کی ڈلی آگے پیش کی، حضور نے فرمایا یہ بھی تم لے جاؤ، یہ جا کر اپنے مالک کو دے۔ اس نے کہا حضور یہ تھوڑا سا ہے، وہ چھٹانگ مانگتا ہے ظالم، یہ تو بالکل تھوڑا سا ہے۔ آپ نے فرمایا تم لے تو جاؤ، تمہیں کیا ہے، تم اس کو لے جاؤ، باقی اللہ پاک مدد فرمائے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں لے آیا اور وہ چھوٹی سی ڈلی دیکھنے لگا، کہنے کا ہے تو تھوڑا، میں نے کہا تھوڑا ہو یا زیادہ وزن کرو، تم جتنا وزن ہے وہ تو قبول کرو نا، باقی تمہارا ہم پورا کریں گے جتنی کم ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں جب اس نے وزن کیا تو ٹھیک 1 چھٹانک ہو گیا، تو وہ چھوٹی سی ڈلی جو تھی اس کا وزن ہی 1 چھٹانک بن گیا۔ اس نے کہا یار یہ تو میرا وزن پورا ہو گیا ہے، لیکن اب بھی تمہیں چھوڑتا تو نہیں ہوں، باغ تو لگاؤ۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے باغ بھی لگ جائے گا۔ 2-3 دن میں گڈھے تیار ہو گئے، حضور کو اطلاع دی، ایک گڑھے میں حضور خود اترے اور اپنے ہاتھ سے کھجوریں رکھی۔ اس سے بڑی کوئی رحمت کی دلیل ہو سکتی؟ اسی لیے فرمایا نا کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا، کہ اپنے غلاموں سے کتنا پیار ہے، اپنے غلاموں سے کتنا شفقت ہے، اپنے غلاموں سے کتنا محبت ہے کہ ان کے لیے حضور خود اتر رہے ہیں اور ایک کھجور لگا رہے ہیں۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں اللہ نے ایسی برکت دی کہ وہ تو اسی چند مہینوں میں پھل آ گیا، وہ تو اسی سال پھل آ گیا۔ تو میں گیا کافر کے پاس گیا، وہ باغ دیکھ لو پھل لگ گیا کہ نہیں لگ گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پھل تو لگ گیا۔ میں نے کہا سونا تمہیں مل گیا؟ انہوں نے کہا مل گیا۔ انہوں نے کہا اچھا تم آزاد۔ اب شرط پوری ہو گئی۔ تو جو ظالم اور بخیل لوگ ہوتے ہیں نا پھر وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں۔ اس نے بھی سمجھ لیا کہ مجھے 1 کھجور کی 40 کون دیتا ہے؟ کون آدمی ایسا ہو سکتا ہے کم عقل کہ مجھے 1 کھجور کے بدلے میں 40 دے دے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں مانگتا ہوں 40 کھجوریں۔ اس نے کہا یار 40 تو بہت زیادہ ہیں۔ اصل میں وہ پکا کرنا چاہتے تھے نا کہ کہیں یہ اس سے بھی نہ پھر جائے، کہیں پھر یہ 40 کا 80 کہہ دے تو مجھے تو دینی ہے، کیونکہ وہ تو دل میں سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے نا کہ میں نے تو یہ سودا جنت کا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی 40 تو خیر بہت زیادہ ہیں، تم کوئی معقول بات کرو، 1 کھجور کے 2 لے لو، 4 لے لو، یہ کوئی بات ہے کہ 1 کی 40 مانگ لو؟ انہوں نے کہا نہیں بس میرا مطالبہ 40 کا۔ خیر وہ بیٹھے رہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نے کہا کہ اچھا اگر کوئی اللہ کا بندہ 40 دینے پہ تیار ہو جائے تو پھر تم وہ کھجور دے دو گے؟ اس نے کہا پھر کیوں نہیں دوں گا۔ اس نے کہا اچھا لوگوں کو بلاؤ گواہ ہو جائے، میں 40 کھجوریں دیتا ہوں۔ اس نے کہا تم ٹھیک بات عقل سے کر رہے ہو؟ اس نے کہا عقل سے ہی تو کر رہا ہوں، سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں۔ اس نے کہا چلو مجھے کھجوریں دو۔ نے کہا بلاؤ گواہ۔
گھر میں لے گئے، باغ میں لے گئے، 40 کھجوریں گن کے دے دی. اس نے کہا وہ ایک کھجور جو ہے وہ تمہاری ہو گئی. اب جناب وہ صحابی دوڑے دوڑے حضور کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا حضور وہ کھجور میں نے لے لی ہے، وہ میں نے خرید لی ہے، بھلا کہاں، وہ میں نے آپ کو دے دی ہے حضور، اب وہ آپ کی ملکیت، اب آپ جانے اور آپ کا کام. حضور نے فرمایا گھر والے کو بلاؤ. آپ نے فرمایا فضا لک والے عیالک، وہ تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے، اب اس سے جتنی پھل اترے تم اور تمہارے بچے استعمال کیا کرو. تو وہ صحابی خوش ہو کے چلے گئے. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے پھر یہ صورت اتاری کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں کام. اور جن لوگوں نے تکذیب کی اور بخل کیا اور اللہ سے بے پرواہ ہوئے، اللہ پھر ان کے لیے بھی وہ جہنم والا رستہ آسان کر دیتے ہیں. لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہے غریب، لیکن بہرحال کیونکہ یہ فضائل میں ہوتی ہے اس لیے محدثین اور مفسرین رحمت اللہ علیہم اجمعین اس کو نقل فرما دیتے ہیں. تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا اور ان رجلا کان لہ، اور اس کا نام بھی نہیں آیا کہ کون تھا. فرماتے ہیں اس کی ایک شاخ جو تھی فی دار رجل صالح فقیر ذی عیال، آدمی بڑا صالح تھا، فقیر تھا اور بچوں والا تھا. جب وہ آتا اور اس کے کچھ دانے گر جاتے، فیاخذھا صبیان الرجل الفقیر، وہ فقیر کے بچے جو تھے اٹھا لیتے، وہ اپنی کھجور سے اترتا اور آ کے وینزع الثمرۃ من ایدیہم، ان کے ہاتھوں سے وہ پھل چھین لیتا. اور وان ادخل احدہم الثمرۃ فی فمہ، اگر کسی بچے نے کوئی اندر دانہ ڈال لیا ہوتا تو وہ کیا کرتا کہ وہ آنے کے بعد ادخل اصبعہ فی حلق الغلام، انگلی ڈال کے اس کے حلق سے وہ بھی نکال لیتا. فشکا ذلک الرجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کی خدمت میں اس نے آ کے شکایت کی اور آ کر آپ کو خبر دی کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. وہ جو کھجور والا تھا جب حضور کو ملا، آپ نے فرمایا آتنی نخلتک التی فرعها فی دار فلان ولک بہا نخلۃ فی الجنہ، کہ تم وہ کھجور کا درخت مجھے دے دو اور جنت کا ایک درخت لے لو. ایک آدمی اور بھی یہ باتیں سن رہا تھا، اس نے کہا کہ ہاں ایسی بات تو ٹھیک ہے لیکن مجھے اس کا پھل بڑا پسند ہے. ایک آدمی اور یہ باتیں سن رہا تھا. جب وہ چلا گیا اس نے آگے عرض کیا کہ حضور اگر وہ کھجور کا درخت میں لے کر آپ کو دے دوں تو مجھے بھی اللہ جنت میں درخت دیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل تمہیں بھی دیں گے. تو وہ آدمی چلا گیا اور اس کو جا کے ملا اور پوچھا کہ تم کتنی میں بیچو گے؟ وما منا کا، یہ لفظ ہے منا کا، تمہاری آرزو کیا ہے، تمنا کیا ہے، کتنی مانگتے ہو؟ اس نے کہا میں تو 40 مانگتا ہوں. تو اس نے کہا لقد جئت بامر عظیم، بھائی تم تو بڑی بات کر رہے ہو، ایک کھجور کے بدلے میں تم 40 مانگتے ہو، عجیب آدمی ہو، یہ تو بہت زیادہ ہے. اور ثم سکت وانشأ فی کلام آخر، پھر وہ دونوں چپ ہو گئے اور دوسری کسی بات میں مشغول ہو گئے تاکہ اس کے دماغ میں یہ بات جو تھی نکل جائے. اور اس کے بعد جب بات ختم ہوگی اس نے کہا اچھا بات سنو، میں تمہیں دیتا ہوں اور 40 کھجوریں میں تمہیں دیتا ہوں. اس نے کہا اچھا بھی گواہ ہو جاؤ. گواہی ہو گئی، وہ راضی ہو گیا. تو اس نے کہا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ کل تم سودے سے پھر جاؤ. اس نے کہا عجیب آدمی ہو، میں کوئی احمق تھوڑا ہوں، میں جو دے رہا ہوں تو میں راضی ہو کر دے رہا ہوں. چلو اور تم گن لو کھڑی ہوئی کھجوریں باقاعدہ زندہ سلامت لگی ہوئی اور ساکھ. وہ اس نے جا کر دیا اور گواہ قائم کیے اور 40 کھجوریں گن کے دے دیں. وہ علیحدہ ہو گئے. یہ آدمی حضور کی خدمت میں پہنچا اور آگے عرض کیا کہ حضور وہ کھجور جو ہے ان النخلۃ المائلہ، جو فلاں آدمی کے گھر کے اندر جھکی ہوئی تھی وہ میں نے لے لی ہے، اب وہ آپ کا ملک ہے، آپ جس کو چاہیں عطا فرما دیں. تو آپ نے اسی کو بلایا، اس غریب آدمی کو، اور فرمایا النخلۃ لک ولعیالک، وہ کھجور کا درخت تمہارا ہے اور تمہارے بچوں کے لیے ہے. تو حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ یہ سورت مبارک جو ہے اللہ نے نازل فرمائی فانزل اللہ عز وجل واللیل اذا یغشی الی قولہ تبارک وتعالی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى. لیکن مفسر فرماتے ہیں ہاکذا رواہ ابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم نے بھی اس کو روایہ کیا ہے، لیکن وہ حدیث غریب جدا، لیکن حدیث جو ہے وہ اعتبار سند کے اس کے اندر بہت غرابت پائی جاتی ہے. تو بہرحال قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب عقیدے کی بات ہو تو اس میں قرآن پاک کی آیت یا حدیث مبارک جو صحیح، مرفوع اور متصل
اور متواتر مشہور اور قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ، وہاں پھر عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن فضیلت کی باتیں ہوں بھی، طواف کا کتنا ثواب ہے، عمرے کا کتنا ثواب ہے، درود شریف پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، قرآن شریف کی تلاوت کا کتنا ثواب ہے، اس میں اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہو تو محدثین لے لیتے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ حدیث ضعیف کا معنی نعوذ باللہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ بالکل وہ حدیث ہی غلط ہے، یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی سند میں کچھ لوگ ایسے آ گئے جس کی وجہ سے یا اس کے متن میں ضعف آ گیا، یا اس کے سند میں ضعف آ گیا، یا روایت میں یا سرایت میں، اور بہرحال لوگوں کی عام باتوں سے یا تاریخ کی روایات سے تو اس کا درجہ ہزار درجے بلند ہوتا ہے۔ ایک تاریخ کی کتاب ایک مورخ نے لکھی ہے، اور خدا جانے پتہ نہیں اس کو وہ واقعات ملے بھی کہاں سے تھے، کیونکہ تاریخ کی جتنی کتابیں ہوتی ہیں ان کے اندر رطب اور یابس بھرا ہوا ہوتا ہے، تو ان سے تو بہرحال اس حدیث کا پایا جو ہے وہ بہت بڑا بلند ہے کہ چلو حدیث ضعیف تھی، لیکن پتہ تو ہے ہمیں کہ کون کون روایت کر رہے ہیں، کون کون نقل کر رہے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی بڑا ٹھیک ہوتا ہے، آخری عمر میں اس بیچارے کا حافظہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ نام دو ہوتے ہیں اور مغالطہ لگ جاتا ہے، اور پھر کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے لیکن اس کے طرق ہیں، یعنی اور اسناد بھی اس کی پائی جاتی ہیں، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث سند اس کی ضعیف ہے لیکن اس کے شواہد جو ہیں وہ سیاق کے اندر ملتے ہیں۔ تو بہرحال اس لیے محدثین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ ضعیف حدیثوں کو فضائل اعمال میں ذرا رعایت کرتے ہیں۔ قال ابن جریر وذکر ان هذه الآیۃ نزلت فی ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت مبارک جو ہے دراصل نازل ہوئی ہے سیدنا ابی بکر میں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ آپ کی سخاوت بھی تو مشہور تھی کہ آپ نے اپنا سارا مال جائیداد سب کچھ حضور پہ لٹا دیا، جیسے کہ صحیح روایات میں موجود ہے کہ بی بی اسماء اور بی بی عائشہ یہ دونوں بہنیں ہیں رضی اللہ عنہ۔ جب حضور کے ساتھ سیدنا ابی بکر ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے والد نے، یعنی حضرت ابی بکر کے والد نے ابی قحافہ نے پوچھا کہ بھئی ابی بکر تو چلا گیا، حضور کے ساتھ مدینہ منورہ چلا گیا، اور تم بچیوں کو چھوڑ گیا اور ہمیں چھوڑ گیا اور گھر والوں کو چھوڑ گیا، تو کوئی پیسہ ویسا بھی گھر میں چھوڑ گیا ہے کہ نہیں چھوڑ گیا، کہ ہم جو اگر گزر بسر کریں گے تو کیسے ہوگی؟ تو اب بیویاں کہتی ہیں کہ سیدنا ابی بکر نے تو گھر میں کچھ نہیں چھوڑا تھا، کوئی چیز نہیں تھی، ہم نے پھر یہ کیا کہ کچھ پتھر اٹھا کے ایک صندوق میں رکھ دیے اور اس کے اوپر کچھ کپڑے شپڑے بھی رکھ دیے، کیونکہ دادا نابینا ہو چکے تھے آخری عمر میں، اور ان کو لا کر صندوق پر ایسے اوپر سے ہاتھ رکھوا کے ہلا دیا کہ ابا جان فکر نہ کرو یہ بھر کے چھوڑ گئے ہیں۔ تو دادے کا اچھا الحمدللہ ماشاءاللہ لقد ترک خیرن کثیرن، ماشاءاللہ ابو بکر بہت چھوڑ گیا، اب کوئی فکر نہیں ہے، تم سوال تو نہیں کرو گے نا لوگوں سے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو سیدنا ابی بکر نے بھی تو اپنا سارا جان مال حتیٰ کہ اولاد تک جو تھی وہ قربان کر دی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے حضرت عمر فرماتے تھے کہ مجھے ساری زندگی یہ حسرت رہی کہ میں کبھی حضرت ابو بکر سے خیرات میں بڑھ جاؤں۔ ایک دفعہ حضور نے چندہ مانگا تو میرے گھر میں بڑا مال تھا، میں آدھا کر کے آدھا گھر چھوڑا، آدھا حضور کے دربار میں لے آیا۔ آج میں خوش تھا کہ نمبر لے جاؤں گا۔ حضور نے پوچھا کہ تم کیا لائے ہو عمر؟ تو میں نے کہا حضور جتنی مال تھا بالکل تقسیم کر دیا، آدھا حضور گھر میں رکھا ہے اور آدھا آپ کے پاس رہا۔ حضور بڑے خوش ہوئے، جنت کی بشارت دی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا حضور جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا ہوں، گھر میں کچھ بھی نہیں، گھر کے اندر جو تھا میں سب اٹھا کے حضور کے دربار میں لے آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا ابو بکر تم نے ہمیں کبھی بھی موقع نہ دیا کہ کسی کار خیر میں ہم تم سے بادی لے جائیں، ہم تم سے بادی نہ لے سکے، نہ سبقت بالاسلام میں بادی لے سکے اور نہ سبقت الخیرات میں بادی لے سکے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر. فرماتے ہیں حدثنا ہارون بن عبد ادریس الاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربی قال حدثنا محمد بن اسحاق محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ان عامر بن عبد الله بن الزبير قال كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه يطلق الاسلام من مكة فكان يطلق جائز ونساء اذا اسلمنا وقال له ابوه اي بني اراك تاتك ناسا ضعفاء فلو انك تاتك رجالا جلدا يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك فقال اي ابد انما اريد اظنه قال ما عند الله قال فحدثني بعض اهل بيتي ان هذه الايه انزلت فيه. اب جناب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام خریدتے، عورتیں خریدتے، غلام عورتیں جو ہوتی تھی بوڑھی بوڑھی ضعیف جن کو کافر ستاتے تھے، خرید کر کے آزاد کرتے تھے. ایک دفعہ ان کو اپنے والد نے بلایا اور انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں تم بڑے غلام آزاد کرتے ہو، لیکن اگر غلام آزاد کرتے بھی ہو تو جلدا یعنی اقویا بڑے طاقتور نوجوان غلام آزاد کیا کرو تاکہ کبھی تمہیں ضرورت پڑے تو تیرے کام بھی آئیں. یہ جو تم بوڑھے اور بوڑھی عورتیں اور ضعیف لوگ خریدتے ہو اور آزاد کر دیتے ہو، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہو اور بوڑھے لوگ کیا فائدہ دیں گے تمہیں. تو حضرت صدیق نے عرض کیا کہ آپ بتا ما اريد ما عند اللہ. فرمایا کہ ابا جان مجھے اپنا فائدہ نہیں چاہیے، میں تو وہ چاہتا ہوں جو میرے اللہ کے پاس ہے. مجھے اللہ کی رضا چاہیے، مجھے جنت چاہیے، مجھے ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کل کو یہ میرے کام آ سکے. اسی لیے بعض علماء نے بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے. اب دیکھو نا جی، سورۃ واللیل کے بعد انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور اللہ نے نصیب کیا تو آگے سورت کون سی آئے گی؟ سورۃ والضحیٰ. اچھا، اور سورۃ والضحیٰ جو ہے وہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے نا کہ وہ سیرت محمد مصطفیٰ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتری ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی شان دیکھو، جن کو اللہ نے قرآن میں بھی ملا دیا. پہلی سورت ابو بکر کے حق میں ہے اور دوسری سورت حضرت محمد مصطفیٰ کے حق میں، یعنی اللہ نے قرآن میں بھی ملا دیا ہے حضرت ابو بکر کو حضور کے ساتھ. تو جب اللہ قرآن میں بھی ملا دے تو کوئی جدا کر سکتا ہے؟ کوئی ان کو علیحدہ کر سکتا ہے؟ اللہ نے زندگی میں بھی ملا دیا، سفر میں بھی ملا دیا، حضر میں بھی ملا دیا، قبر مبارک میں بھی ملا دیا، قرآن میں بھی ملا دیا، اور قیامت میں پھر حشر میں بھی ملا دیا. تو یہ لوگ تو بدبخت ہیں بیچارے جو سیدنا ابی بکر کے مقام کو نہیں سمجھ سکے. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت، اللہ ان کو نیک وقت بنائے، اللہ ان کی آنکھیں کھول دے اور وہ اس مقام کو سمجھیں کہ جس کو اللہ نے یوں جوڑا ہو، جس کو اللہ نے ایسا قرب عطا فرمایا ہو، جن کو اللہ نے ایسا تعلق عطا فرمایا ہو. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ جو مقام اللہ نے سیدنا صدیق کو دیا ہے، اب جب حضور جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے تو بی بی عائشہ کہاں ہوگی؟ حضور کے گھر میں ہوگی نہیں ہوگی؟ تو ابا اپنی بیٹی کے گھر میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو جیسے مدینے میں حضور کے گھر سے کہ حضرت صدیق کو کوئی نہ روک سکا، جنت میں کوئی روک سکتا ہے؟ تو ہم جو بلا وجہ دشمنی کر کے اپنے ایمان خراب کریں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ دے. کسی سے عداوت نہیں ہوتی، ہمیشہ یاد رکھو. بعض لوگ جو ہے نا ناراض ہو جاتے ہیں، توحید کی تقریر سنی غصہ آ گیا، یا کسی نے صحابہ کی شان سنی تو بیچارہ غصے میں آ گیا. اللہ کے بندے غصہ نہیں ہوتا، یہ کسی سے کوئی ذاتی زمین کے اور برادری کے جھگڑے نہیں ہوتے، یہ تو اللہ کے دین کی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے آدمی کو غصہ ہو. اس لیے ہمیشہ جتنے فرقے باطلہ ہیں، اللہ تو قادر ہے نا کہ ان کو ہدایت دے کر سیدھے راستے پہ لے آئیں. تو بجائے بد دعا کرنے کے آپ ان کے لیے دعا کیوں نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی مقام صدیق کی سمجھ عطا فرمانا. وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے انزلت فی حضرت ابی بکر کے حق میں اتری ہے. وقولہ تبارک و تعالیٰ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى قال مجاہد اذا مات. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مال اکٹھے کر رہا ہے اور بخل کر رہا ہے، جب مرے گا تو اس کو اس کا مال کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. وقال ابو صالح ومالک عن زید بن اسلم اذا تردى فی النار، کہ قیامت والے دن جب یہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو مال تو نہیں چھڑائے گا، مال تو کوئی فائدہ نہیں دے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون،
قیامت والے دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی. اصل ہے نا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی. تردی کا معنی ہوتا ہے اوپر سے گرنا. جیسے آتا ہے نا متردیہ، وہ بکری جو اوپر سے گرے اور گردن ٹوٹ جائے تو اس کو بھی کہتے ہیں عربی میں متردیہ، یعنی کوئی پہاڑ پہ بکری چل رہی ہے اور گر جائے اور گردن ٹوٹ جائے، حرام ہو جاتی ہے. تو اسی طرح چونکہ جہنم جو ہے وہ نیچے ہے تو اس میں بھی جب گرایا جائے گا تو گویا اوپر سے گرے گا نا. تو اللہ نے فرمایا کہ جب اس میں گرایا جائے گا مال کوئی نہیں فائدہ پہنچائے گا. اور بعد میں کہا کہ تردہ کا معنی ہے ہلاکت یعنی موت. ای اذا ماتا یعنی جب مرنے کا وقت آئے گا تو مال کیا فائدہ دے گا. اس لیے فائدہ ہے کہ آدمی زندگی میں خیرات کرے. زندگی میں آدمی اللہ کے راستے میں زندگی کے اندر جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ مرنے کے وقت پھر کیا کام آئے گا. اور پھر مرنے کے وقت یہ ہمارا مال جو ہے یہ بھی وارثوں کا بن جائے گا، ہمارا تو رہے گا ہی نہیں، ہمارا تو ملک ہی نہیں رہے گا. اور خدا جانے پھر ہمارے بعد والے جو ہیں، ہماری اولادیں جو ہیں، اللہ جانے وہ بعد میں کیا کریں گی. اس لیے اپنی زندگی میں، اپنی صحت میں، اپنی تندرستی میں اللہ کے راستے میں کچھ کر جائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی دین کے کام کرنے کی توفیق دے. مرد اور عورت نے مدینہ شریف سے احرام باندھا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات. لیکن جب مکے میں پہنچی تو اس کو حیض آ گیا. اب سیدھی سی بات ہے، جب حیض آ گیا تو نہ تو وہ بیچاری نماز پڑھ سکتی ہے، نہ حرم میں داخل ہو سکتی ہے، نہ عمرہ کر سکتی. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ انتظار کرے جب پاک ہو جائے تو عمرہ پورا کرے. اگر فلائٹ ہے تو فلائٹ کو مؤخر کرا لے، فلائٹ اور بھی مل سکتی ہے. کوئی یہ تو نہیں کہ جہاز چلا جائے گا تو کوئی پہاڑ ٹوٹ جائے گا، 4 دنوں کے بعد اور جہاز مل جائے گا. جب پاک ہو جائے، اگر وہ ایسے چلی گئی اور اس نے عمرہ پورا نہ کیا اور احرام بھی توڑ دیا تو اس کے ذمے ہے کہ پھر اپنے ملک سے آ کر بھی عمرہ قضا کرے اور ایک بکری بطور دم ادا کرے. میں نے تو کل بھی بتا دیا تھا، آپ نے فرمایا آپ نے پڑھا نہیں. اگر آپ نے نہ سمجھا میرے بھائی تو میرا کیا قصور ہے. یعنی عمرہ پورا کرے. اگر عمرہ پورا کرنے کے بجائے وہ چلی گئی تو پھر اس پر اتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوگی. بعض علماء نے اتنی گنجائش لکھی ہے کہ وہ پینٹ شرٹ باندھ کے ناپاکی میں بھی کر لے اور ایک بکری دے دے کہ اس نے بغیر پاک ہونے کے عمل کیا ہے. لیکن بہتر وہی ہے انتظار کر لو، 4-5 دن میں کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑتا. آپ رہ جائیں اور سیٹ جو ہے انشاءاللہ آپ کو دوبارہ مل جائے گی. جب عورت پاک ہو جائے غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد وہی احرام ہے. یہ نہ سمجھا کرو کہ رومال کھول دیا تو احرام کھول دیا. رومال عورت کے لیے کوئی احرام شہرام نہیں ہوتا. وہ گویا احرام میں ہے. پاک ہونے کے بعد طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، فارغ ہو گئی، پھر اپنے گھر چلی جائے. اگر کوئی عورت جو ہے ٹیپ ریکارڈر میں کیسٹ لگا دے قرآن کا، کوئی بات نہیں. قرآن چھونا منع ہے، کیسٹ چھونا تو منع نہیں ہے. اسی لیے قاعدہ ہوتا ہے نا کہ اگر قرآن کے اوپر کپڑا ہے یا قرآن کے اوپر جلد ہے اس کو تو آپ چھو سکتے ہیں، یعنی قرآن پاک کو نہیں چھو سکتے. تو کیسٹ بھی تو ایک علیحدہ ڈبیا ہے، اس کے اندر ایک وہ ریل سی ہے، اس کے اوپر ایک چیز ٹیپ ہے، اس کو ہاتھ لگانا، ڈالنا، نکالنا کوئی بات نہیں. کہتا ہے جی کہ پیر و مرشد پکڑنا جو ہے اسلام میں ضروری ہے. کوئی ضروری نہیں. اگر ضروری ہے تو کہتے ہیں یہاں پیر و مرشد کون ہے؟ مرشد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ راستہ دکھلانے والا. تو جتنے علماء ہیں یہ سارے مرشد ہیں. تم پیر مرشد کس کو سمجھتے ہو؟ جس کی گردن موٹی ہو، حلوہ زیادہ کھاتا ہو نا. پیر مرشد کا کیا معنی بابا؟ پیر مرشد کا معنی حضور کا غلام، حضور کا متبع، قرآن حدیث پڑھنے والا، قرآن حدیث پڑھانے والا، سنت رسول بتلانے والا، دین کے کام سکھانے والا، وہ پیر ہوتا، وہ مرشد ہوتا. تو جتنے علماء ہیں اصل میں تو وہ پیر ہیں، اصل میں تو وہ مرشد ہوتے ہیں جو ہمیں رات دن ارشاد کرتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں. اگر تمہارے دماغ میں کوئی پیروں کا کوئی خاص تخیل ہے تو اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں. باقی اگر کوئی اہل سنت والجماعت اور صحیح معنوں میں متبع سنت ایسا شخص ملے، اس کے اگر بیعت کرو، تعلق رکھو، بالکل رکھو، کوئی بھی انکار نہیں کرتا. اور اگر کسی نے نہیں رکھا کوئی بات نہیں، رات دن قرآن جو سن رہا ہے یہی تعلق ہے. اور تعلق کا کیا معنی ہوتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا، تو پہلا طواف بھی آپ نے کیا نہیں؟ تو کعبہ تو حضرت ابراہیم سے پہلے موجود تھا۔ جب آپ بچوں کو چھوڑنے آئے تو قرآن نے نہیں کہا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میرا اللہ میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس اپنے بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو گھر تو آدم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے تھا۔ سب سے پہلا طواف اللہ کے فرشتوں نے کیا ہے، اور انسانوں میں سب سے پہلا طواف حضرت آدم نے کیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، مدینہ منورہ حضور کی زیارت کے لیے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ تم کہا کرو کہ میں مسجد نبوی کی زیارت کی۔ ایک علمی بات ہے، مسجد نبوی کو فضیلت کیوں ملی ہے؟ مسجد نبوی کس کی مسجد ہے؟ تو بات کیا ہوئی؟ یہ تو صرف ایک علمی مسئلہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آدمی 3 مسجدوں کے علاوہ کسی چیز کے لیے سفر نہ کرے، ایک مسجد الحرام، ایک مسجد اقصی اور ایک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ پر میں اور کسی کے لیے، ایک آدمی کہے جی میں دہلی کی مسجد جاتا ہوں، ایک آدمی کہے جی میں لاہور کی شاہی مسجد کی زیارت کو جاتا ہوں، ایک آدمی کہے جی میں فیصل آباد میں جاتا ہوں یا اسلام آباد میں فیصل مسجد کی زیارت کے لیے سفر کرتا ہوں، وہ ناجائز ہے۔ یا کوئی کہے جی میں کسی قبر مبارک کے لیے سفر کرتا ہوں، حضور نے فرمایا منع ہے۔ تو فرمایا کہ جب آئیں تو ان 3 میں سے کسی کی نیت کریں۔ تو جب ہم مسجد نبوی کی نیت کریں گے تو سارا کچھ مدینہ بھی آ گیا، مسجد بھی آ گئی، ہر چیز آ گئی۔ اصل تو وہی۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ حضور کی زیارت کو جائیں اور مسجد میں نہ جائیں؟ ایسا ہے کوئی طریقہ؟ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے تم دور سے کھڑے ہوئے دیکھ کے بھاگا ہو۔ اللہ ہمیں تو محروم نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حاضری ہمیشہ نصیب کرے، ہر مسلمان کو نصیب کرے، اور اللہ ہر مسلمان کے دل میں حضور کی محبت پیدا فرما دے، اور ہمیں کوئی ذرہ قطرہ محبت کا نصیب فرما دے۔ تو بہرحال یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ نیت کیا ہو، حدیث کے مطابق مسجد نبوی کی نیت۔ سمجھ آ گئی بات؟ باقی کوئی بات نہیں۔ مسجد نبوی میں ہم کیوں جا رہے ہیں؟ جب تک حضور مدینہ نہیں گئے تو ہمیں مدینہ سے کوئی پیار تھا؟ مدینہ منورہ میں جب تک حضور نہیں گئے تو مدینہ تو یثرب کہلاتا تھا، اور جو لوگ جاتے تھے مدینہ یثرب کی بستی میں بیمار ہو جاتے تھے۔ یہ سارا شرف جو ملا ہے تو حضور کے جانے کے بعد ملا ہے۔ یہ جو عظمت ملی ہے، یہ جو آپ کو شرف ملا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ملا ہے۔ ورنہ اگر حضور تشریف نہ لے جاتے تو کیا تھا؟ یا جہاں حضور تشریف نہیں لے گئے اس جگہ سے ہمارے لیے کون سی محبت ہے، کون سی عقیدت ہے؟ اس لیے یہ علمی مسئلے ہوتے ہیں اور لوگ جھگڑے بنا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جھگڑوں سے بچائے اور اللہ علم کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ کہتا ہے جی کہ ہم نے موسم الحج کے اندر دیکھا ہے کہ بعض مکے میں مستقر رہنے والے آدمی مینا نہیں جاتے، سیدھا 9 کو عرفات چلے جاتے ہیں، اور عرفات سے مزدلفہ آ جاتے ہیں، اور پھر کنکریاں مار کے گھر آ جاتے ہیں۔ حج تو ہو جاتا ہے، حج تو ہو گیا، کیونکہ حج تو عرفات کی حاضری کا نام ہے نا۔ مینا میں جانا سنت اور ثواب ہے، اگر وہ نہیں جا سکے تو سنت کا ثواب انہیں نہیں ملا، لیکن چاہیے یہ کہ پورا آدمی حج کرے۔ لیکن یہ بھی اللہ کا شکر کرو نا، اگر یہ مکے والے بھی سارے چل پڑے تو باہر والے کہاں بیٹھیں گے؟ یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں اللہ کے بندے، کہ یہ اب باہر کے مسافروں کے لیے مینا میں جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر یہ گھر والے اٹھ کے 5 لاکھ آدمی بھی مینا میں بیٹھ جائے کہ یہ ہم بھی رات یہیں رہیں گے، تو پھر میرے خیال میں حاجی تو کھڑے رہیں بیچارے، کیونکہ گھر والا تو جلدی پہنچ جائے گا نا۔ اس لیے اچھی بات ہے، کوئی عرفات جاتا ہے، کوئی مینا جاتا ہے، کوئی صبح جاتا ہے، کوئی دوپہر کو جاتا ہے، کوئی ظہر کو جاتا ہے، کوئی عصر کو جاتا ہے، تو سب کی گاڑی چل رہی ہے اور اللہ سب کا حج منظور فرما رہے ہیں۔ کریں کہ اللہ مجھے والدین کو حج کرانے کی توفیق دے، اللہ سب کو والدین کی خدمت کی توفیق دے، والدین کی اطاعت کی توفیق دے، اور والدین کو حج کرانے کی بھی توفیق دے۔ صلاۃ تسبیح کی حدیث جو ہے ضعیف ہے، کسی صحیح حدیث میں ہمیں نہیں ملا کہ حضور پاک نے بھی پڑھا ہو۔ ہم ہر وقت آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی بد دعا کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، اسی لیے تو گاڑی چل رہی ہے۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔
بھئی جب پرچی کا جواب ہو جائے نہ پھاڑے بیچارہ تو کیا کرے، اب رکھتا جائے تو کہاں رکھے۔ اگر ایک آدمی مقروض ہے، وہ مالی صدقہ بیچارہ نہیں کر سکتا، لیکن صدقے کا جذبہ ہے، کرنے کی نیت ہے، لیکن ہے غریب۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ملائکہ کو کہ میرے اس بندے کی تہجد لکھ لو ساری زندگی۔ فرشتہ عرض کرے گا اللہ میاں اس نے تو ایک رات بھی نہیں پڑھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی کی تہجد لکھ دیں۔ فرمایا نیت روز کرتا تھا، غریب اٹھ نہیں سکا، نیت کرتا تھا، بس لکھ دو میں نے اس کو دے دیا۔ تو تم صدقہ کر نہیں سکتے، جذبہ تو ہے نا، اس کا بھی اللہ تمہیں خیرات صدقہ دیں گے۔ اور اگر نہیں کر سکتے، پانی پلا دیا، السلام علیکم کر لی، کسی اندھے کو راستہ گزار دیا، کسی مسکین معذور کا ہاتھ پکڑا اور سڑک پہ پہنچا دیا، یہ بھی خیرات ہے۔ بندہ والدہ کا حج کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ بھائی میرا نے عرض کیا کہ والد والدہ کا حج یہ سب عمرہ ہو سکتا ہے، لیکن جب کرنا چاہو تو اپنے علاقے کے عالم سے یا پورے مسئلے لکھ لو، سمجھ لو اور پھر کرو، ویسے کر سکتا ہے۔ بھئی یہ پھر وہی میرے خیال میں اسی میرے پہلے مہربان کا خط لگتا ہے جو چودھری صاحب نے پہلے لکھا تھا کہ پھر یہ بھی میں فارغ وقت میں پڑھوں۔ اب اللہ کے بندے روز میں ایک خط پڑھنے کے لیے تو نہ بیٹھا رہا کہ میں ہر وقت صرف فارغ رہوں۔ میں نے عرض کیا کہ بھی آپ آئیں مجھے مل لیں، تاکہ اگر کوئی باتیں ہیں، کوئی مسئلے ہیں، کوئی غلط فہمیاں ہیں۔ اب دیکھیں نا اتنا بڑا خط، پہلے بھی اس نے 2 ورقوں کا خط لکھا۔ کہتے ہیں جی میں نے تو کسی کافر کو بھی گالی نہیں دی، آپ نے مجھے ابو جہل لکھا ہے، خط میرے پاس موجود ہے۔ گالی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پھر آپ نے لکھا ہے کہ اگر آپ ہمارے ملک میں یہ تقریریں کرتے تو کوئی جیالہ آپ کو قتل کر دیتا، اس سے بڑی بھی کوئی گالی ہوتی ہے؟ میرے پاس تو آپ کا خط ہے، پھر بھی میں نے آپ کو معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب بھی تمہارا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوتا تو اللہ ہدایت دے، میں کیا کروں؟ پھر یہ کہنا کہ میں نے غلط بھی کہا ہے، میرے پاس تو لکھا ہوا تمہارا بھائی موجود ہے۔ اب ہماری قوم کو تشبیہ مشرکین سے دیتے ہیں، جو شرک کرے گا، میں کیوں تشبیہ دیتا ہوں؟ جو بھی شرک کرے گا مشرکین کے برابر ہوگا، جو نہیں کرے گا نہیں ہوگا۔ میں تو نہیں کہتا کہ فلاں آدمی کافر مکے کے برابر ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ معاف کرے کہ جیسے ان کے زمانے میں شرک تھا، وہی شرک آج ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ جو جس کے ساتھ کام کرتا ہے اس جیسا خود بنتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ میرے کہنے سے وہ مکے والا کافر بن جائے گا۔ آدمی کے اعمال دیکھے جائیں گے کہ کیا اعمال ملتی ہے۔ بھئی اگر انہوں نے 360 بت رکھا تھا، کوئی بت کو سجدہ کرے تو کافر ہے، اللہ کے نبی کو سجدہ کرے تو کافر ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ